محمد بن اسماعیل جو کہ بخاری شریف کے مصنف ہیں، ان کی کتاب کے بارے میں آتا ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کہ قرآن پاک کے بعد جو سب سے صحیح کتاب ہے وہ بخاری شریف ہے۔ تو بخاری شریف کے جو رائٹر ہیں، جو مصنف ہیں، وہ ان کا نام محمد بن اسماعیل ہے۔ وہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب بھی حدیث لکھتے، جب بھی کتاب میں حدیث لکھتے تھے تو حدیث لکھنے سے پہلے وضو کرتے تھے اور 2 رکعت نفل پڑھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کتاب کو اتنی قبولیت اور مقبولیت عطا فرمائی، تو وہ کتاب آج بھی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، صحیح بخاری، اصح الکتب بعد کتاب اللہ۔ ان کے بارے میں آتا ہے، محمد بن اسماعیل کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ کسی کشتی پر سفر کر رہے تھے، ایک اور ساتھی ان کے ساتھ ہو لیے۔ اس ساتھی نے امام بخاری سے پوچھا، آپ کے پاس کیا ہے راہ سفر؟ تو انہوں نے فرمایا جواب میں کہ میرے پاس 1000 اشرفیاں ہیں۔ تو تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص سو جاتا ہے، اور اٹھنے کے بعد وہ یہ اعلان کرتا ہے، یہ شور مچاتا ہے کہ میرے پاس 1000 اشرفیاں تھیں، وہ گم ہو گئی ہیں، وہ کسی نے اٹھا لی ہیں، کسی نے چوری کر لی۔ تو امام بخاری کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ تو 1000 اشرفیاں تو میرے پاس ہیں اور ہے بھی میری۔ تو انہوں نے سوچا کہ اگر یہ مجھ سے برآمد ہو گئی تو یہ اعتراض مجھ پر اٹھے گا، میں نے اتنی محنت کی ہے، میں ایک عزت دار شخص ہوں، اگر مجھ سے یہ 1000 اشرفیاں برآمد ہو جائیں گی تو میں بدنام ہو جاؤں گا اور بے عزت بھی ہو جاؤں گا۔ تو چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ 1000 جو اشرفیاں تھیں ان کے پاس، وہ سمندر میں پھینک دی۔ تو تلاشی کے بعد جب سارے لوگوں کی تلاشی کی گئی اور امام بخاری کی بھی تلاشی لی گئی تو امام بخاری سے وہ 1000 اشرفیاں برآمد نہ ہو سکیں۔ تو اس شخص نے امام بخاری سے پوچھا کہ آپ نے اپنا اتنا نقصان کر دیا، 1000 اشرفیاں آپ نے سمندر میں پھینک دی، آپ نے اتنا بڑا نقصان اپنا کیوں کیا؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ میں ایک عزت دار شخص ہوں، میں ایک باوقار شخص ہوں، یعنی کہ میری اسلام کے لیے بہت بڑی خدمت ہے، اور میں نے اسلام کی بہت بڑی خدمت کی ہے، اور دل میں یہ بھی سوچا ہوگا کہ میں بخاری شریف کا کیا مصنف ہوں، دل میں نے یہ سوچا کہ میں اپنی عزت خراب نہیں کر سکتا۔ اتنی بڑی کتاب کے مصنف اگر یہ کام کرے تو پھر اس کی کتاب کا کون اس کی تصدیق کر سکتا ہے؟ تو اس واقعے میں ہم مسلمانوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ مسلمان ہر وقت جو ہے وہ اپنے عزت کو بچائے رکھے، اپنے آپ کو باعزت بنائے، اپنے آپ کی عزت خود کریں، کیونکہ جب انسان اپنی عزت خود بچاتا ہے تو پھر عزت اس کے پیچھے بھاگنے لگتی ہے۔ تو امام بخاری نے دنیا کو پس پشت ڈالا اور اپنی عزت کو بچائے رکھا۔ تو ہم مسلمان بھی یہی کوشش کریں کہ ہم اپنی عزت کو بچائیں، حرام مال سے اپنے آپ کو بچائیں اور حلال مال کمانے کی کوشش کریں۔